رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے وضو کر کے مسجد میں آئیں، اور مسجد میں وضو کر کے آنا ایک عبادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کسی گھر کو جاتا ہے تاکہ اللہ کا فریضہ ادا کرے، تو اس کے ایک اسٹیپ پر اس کے ایک گناہ کو معاف کیا جاتا ہے، دوسرے اسٹیپ پر اس کو ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کی. اسی طریقے سے ماسک پہن کر نماز پڑھنا اگر ضرورت محسوس کی جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان کی صحت اور انسان کی تندرستی اور لوگوں کی عافیت اگر اس میں ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بجائے اس کے کہ بغیر ماسک کے بات کریں، اس میں بیماری پھیل سکتی ہے، تو اس میں اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اسی حالت میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک اہم مسئلہ کہ ڈسٹینس رکھ کر نماز پڑھنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز جو صف بندی ہونی ہے عام حالات میں پیر سے پیر، ٹخنے سے ٹخنا اور کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھنی چاہیے. بعض علماء نے کہا کہ یہ مستحب ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق یہ واجب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسی صورت میں نماز پڑھنے سے کسی آدمی کی بیماری میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں اسلام بالکل اجازت دیتا ہے کہ ہم ایسے الگ ہو کر نماز پڑھیں. میں یہ شرعی مسئلہ آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے باریک مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں. کیا قرآن و حدیث کی بات کرنے والے ایسا کہ کچھ نماز پڑھ رہے ہیں، حکومت بولی بول کو نماز پڑھتے ہیں؟ کیا نہیں، شریعت باقاعدہ ہمیں اس کی ہدایت دیتی ہے، اس کی بھی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اتنا ہی حکم دیتا ہے جتنا اس کی طاقت ہے، جتنا اس کی طاقت ہے، اس سے زیادہ نہیں حکم دیتا. کیا مطلب؟ جب ہم ایک ساتھ نماز پڑھیں گے مل کر، اگر اس میں بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، الگ ہو کر نماز پڑھو. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے نماز کی بعض حالات، مثال کے طور پر کوئی رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، تو کیا ہے؟ اشارے سے نماز کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے کیا نہیں؟ سر جھکا کر نماز پڑھ سکتا ہے. اب اس کی طرف سے، اس کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے رکوع اور سجدہ ساقط ہو گیا. جب رکوع اور سجدہ، یہ جو رکن ہے اس نماز کا، یہ جب ساقط ہو رہا ہے تو صف بندی بھی ساقط ہو سکتی ہے. یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین کہتے ہیں. اور آپ نے فرمایا شریعت کے قواعد کلیہ میں سے وہ رول جو جنرل رول ہیں اس میں سے ایک ہے کہ عاجزی کے ساتھ کوئی واجب نہیں، یعنی عاجزی کی صورت میں آپ جو ہے اس واجب کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ نہیں ادا کر سکتے تو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے اگر ضرورت ہو گئی، انسان کی جان خطرے میں ہے، بچانے کے لیے مردہ گوشت بھی کھا سکتے ہیں. جان بچانے کے لیے کھانا چاہیے جتنا جو ہے انسان کی جان بچ سکے. اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمْرُهُ بِأَنْ يُصَافَ غَيْرَهُ مِنَ الْوَاجِبَاتِ فَإِذَا تَعَذَّرَ ذَلِكَ سَقَطَ لِلْحَاجَةِ کہ نماز میں صف بندی یہ واجبات میں سے ہے، لیکن اگر کوئی عذر ہو تو یہ واجب ساقط ہو جاتی ہے، یعنی اس کو چھوڑ سکتے ہیں، جیسا کہ اس کے علاوہ نماز کے دوسرے فرائض جو ہے چھوڑ سکتے ہیں. اسی طریقے سے عورتوں کو، چھوٹے بچوں کو گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کہیں. اسی طریقے سے نفل نماز گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، انسان کے آدمی کی بہترین نماز اس کے گھر میں ہے سوائے فرض نماز کے. اور اسی طریقے سے سلام وغیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، بس کافی ہے، زبان سے ہاتھ ملانا کوئی ضروری نہیں. اور اسی طریقے سے جن لوگوں کو اس وائرس کا سمٹمز ہے، گرچہ کہ ابتدائی حالت میں ہو، ان سے گزارش ہے، اللہ کا حکم ہے
شریعت کا حکم ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں. اگر ان کے پاس علامتیں ہیں یا بیماری اگر ہے نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو عافیت سے رکھے اللہ تعالیٰ، جی ان کو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، مسجد میں نہ آئیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ دیکھیے اسلامی شریعت کا ایک قاعدہ ہے، مصیبت ایک جگہ ہے اور وہاں فائدہ بھی ہے، لیکن دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے، یا تو ہم اسی مصیبت سے بچ سکتے ہیں یا وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو پہلے یہ کہ مصیبت سے پہلے بچنا چاہیے، اس مصیبت سے پہلے بچنا چاہیے، یہ مقدم ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بارے میں کہتے ہیں، عائشہ اگر یہ قوم قبیلہ قریش نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں کعبے کو گرا دیتا اور زمین کے برابر کر کے دوبارہ جو ہے اس کو دروازہ زمین پہ نیچے لگا دیتا، اوپر نہیں لگاتا، اور 2 دروازے بنا دیتا، ایک دروازے سے لوگ نکلتے، دوسری دروازے سے لوگ جو ہے داخل ہوتے. جی سبحان اللہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا. کیوں؟ تاکہ قریش کے لوگ جو نئے مسلمان ہوئے کہیں ان کا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے، کہیں وہ فتنے میں نہ پڑ جائے، اس وجہ سے. لہٰذا اسی طریقے سے عام لوگوں کو اگر کوئی مصیبت آ سکتی ہے تو اس میں خاص مصیبت کو برداشت کی جا سکتی ہے. ایک آدمی کی وجہ سے سارے لوگوں میں بیماری پھیل جائے، اس مسئلے کی ڈینجرس اور خطرناکی کو پہچاننے کے لیے میرے بھائی میں ایک مثال دیتا ہوں، ذرا غور کریں. اگر کوئی بھی ایک شخص اس جماعت میں آ کر جس کے پاس ایسی علامت ہو، وہ آیا نماز پڑھا اور اس بیماری کو پھیلایا اور اس کی وجہ سے وہ دوسرا آدمی مر گیا، ہو سکتا ہے کہ جو پھیلایا وہ نہ مرے کیونکہ اس کے پاس صحت و تندرستی ہے، لیکن دوسرا جو بیچارہ اس سے کمزور ہے اس کی وفات ہو گئی. اب ذرا بتائیے کہ اس وقت کی وفات کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے موت کا ذمہ دار کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے، دنیا ختم ہو جائے یہ اللہ کے پاس آسان ہے. کس کے بنسبت؟ ایک مسلمان کی جان جانے کے بدلے میں پوری دنیا ختم ہو جائے، یہ اللہ کی نظر میں آسان ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے، بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حکم دیا کہ جزامی آدمی سے ایسا بھاگو جیسا تم شیر سے بھاگتے ہو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، فر من المظلوم کما تفر من الاسد. تو لہٰذا اور اسی طریقے سے اسلامی قاعدہ ہے اور بعض روایتوں میں بھی آیا ہے لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، نہ اپنے آپ کو تکلیف دیں گے نہ دوسروں کو تکلیف دیں گے. یہ اسلامی قاعدہ ہے. بہت سارے اصول ہیں اور یہاں پر میں گورنمنٹ کے جو رولز آئے ہیں آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ میرے بھائیوں کہ اگر ہم مسلمان دوسروں کے لیے نمونہ نہیں بنے اور اس کے بدلے میں ہماری غلط حکمت عملی کی وجہ سے پورے میڈیا میں ارے وہ جماعت کی وجہ سے جو ہے سارے مسلمانوں کو بدنامی اٹھانی پڑی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم دوسروں کے لیے اچھی مثال دینی چاہیے. جی ہاں، یہ نہیں کہ یہ مسلمانی جو ہے بیماری پھیلا رہے، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں آنی چاہیے. لہٰذا گزارش ہے کہ جو حضرات جن کی بتائی گئی کہ 60 یا 65 سے زیادہ یا 15 یا 13 سال سے کم عمر کے بچے، ایسے بچوں کو مت لائیے. اور جب تک حالات نارمل نہیں ہوں گے اس وقت خواتین کے لیے جو ہے یہاں گنجائش نہیں ہے.